بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ویری کور ایشو ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی گھر کا، تو وہ ہے اکانومی۔ تو اکانومی بیسیکلی یہی ہے کہ جیسے ہم کسی ملک کے اندر یا کسی گھر کے اندر ہماری جو ہاؤس ہولڈ انکم ہوتی ہے یا ہم جو انکم ڈیرائیو کرتے ہیں وہ کتنی ہے، اور کیا ہماری وہ سروائیول کے لیے انف ہے یا ہم اس سے گرو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم مزید آج سے کل سے آج بہتر ہو رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو ناپتے ہیں مختلف اکانومسٹ، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، جیسے کیونکہ ہم اس کو اس لیے ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم سروائیول کے تھریش ہولڈ سے بہت بلو، بہت ساری جو پاپولیشن ہے ہماری وہ بہت ساری بلو ہے، تو مہنگائی کا دور ہے، تو چیزیں پوری نہیں ہو رہی، خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ جو لوگ پاپولیشن کے کچھ لوگ ہیں وہ اکانومی کا زیادہ چنک ان کے پاس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی غربت کی لائن پہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اس طرح کا ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں یا بہت ہی پس جاتے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت دل ہو جاتے ہیں، تو اوور آل ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتا ہے کہ ہم اوور آل ملک کے لحاظ سے بھی ہم گرو نہیں کر پاتے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں ہی کچھ بات کریں گے اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے کازز ہیں، کون سے ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم کام بھی نہیں کرنا چاہتے، گورنمنٹ کی پالیسی بھی ایسی نہیں ہے، اور ہم اوور آل گرو نہیں کر پاتے۔ اس میں موٹیویشن کا عنصر بھی ہے، اس میں نان فائنینشیل چیزیں بھی ہیں اور فائنینشیل بھی ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہم پہلے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیسے اکانومی کا دیکھتے ہیں، کیسے گھر کی اکانومی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ریڈیو، ٹی وی اور میڈیا میں تو پڑھتے ہی ہیں، سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، کیا ہم نے اس کو ریئلی انڈرسٹینڈ کر کے اپنی لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور کیسے ہم اس کو بہتر طریقے سے رن کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میں آج زین کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آپ اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا آپ اس کو کتابی بات سمجھتے ہیں یا کوئی اس کا ایک عام انسان کو اس کا کوئی فرق پڑتا ہے اس کے اوپر؟ سر فرسٹ آف آل جو اکانومی ہے وہ ایز اے پرسن اور ایز اے فیملی، ایز اے کنٹری، وہ ہر ایک چیز میں ریلیٹیولی امپورٹنٹ ہے۔ لائک اگر آپ ایز اے پرسن جو ہیں وہ آپ اپنی اسپینڈنگ اور ارننگ کو میچ نہیں کرتے تو آپ کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی۔ آپ جس طرح اگر لون سے مینیج کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ ایک سلم میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان بگر پکچر یہ کنٹری پہ بھی جاتی ہے۔ تو جیسے اگر ہم مثال لیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ارن جو ہے 10,000 کر رہا ہے اور اس کی اسپینڈنگ جو ہے وہ 15,000 کی ہیں یا 20,000 کی ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ بالکل جس کو کہہ لیں اس کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اور وہ کتابی چیزوں سے ہٹ کے جو بات ہے وہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنی ایکسپینسز اور انکم کو مینیج نہیں کرتے تو پھر آپ الٹیمیٹلی ایک سلمپ میں چلے جاتے ہیں جو آپ کو الٹیمیٹلی بینکرپٹ کر دیتے ہیں۔ اور جو کتابی چیزیں ہیں ان میں کافی سارے اسٹیٹس آ جاتے ہیں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم لوگ کیٹر کریں، تو کچھ جو ہیں وہ بالکل ریئلسٹک ہوتے ہیں اور کچھ نان ریئلسٹک بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایوریج بیسڈ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اکانومی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے یونٹ سے لے کے ایک لارجر یونٹ جو کہ کنٹری ہے وہ سب میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اگر ہماری کنٹری کرنٹلی سچویشن جو ہے وہ ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے، کیونکہ اسٹرگل اس لیے کر رہی ہے کہ انف ریسورسز نہیں ہیں جو ہم ایکسپینس آؤٹ کر کے کنٹری کے معاملات جو ہیں وہ جو بھی ایکسپینسز ہیں ہم ان کو میٹ کر سکیں۔ تو اس میں ہم لوگ جب دیکھیں گے کہ وہ کیسے میٹ ہوں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو انوالو ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارا ایک زرعی ملک ہے، زراعت سے ہماری انکم آتی ہے، ہم اس میں ایکسپورٹس آتی ہیں ہماری۔ پھر ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہماری کنٹری ایک بہت بڑی ٹورزم کی طرف جا رہے تھے، انفارچونیٹلی وہ چیزیں تھوڑی رک گئی ہیں، بٹ کرونا کے آنے سے پہلے ہم لوگ ایک ٹاپ ٹریول ڈیسٹینیشن تھے۔ ٹورزم بہت بڑا، بعض کنٹریز کی ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اکانومی کو میٹ کرتے ہیں ایز اے کنٹری، تو وہ سارے اسٹرگل کر رہے ہیں کرنٹلی، اور اس میں کافی ساری انریسٹ کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں آ رہی اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں، تو انویسٹمنٹ فردر نہیں آ رہی۔
تو اس لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ملک کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے. اس کے اوپر فردر کافی سارے ایلیمنٹس ہیں، وہ ہم لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں. مگر بیسیکلی دیکھیں نا کہ اکانومی از لائک کہ ایکٹیو رہنا چاہیے بندہ. ہر بندہ، ہر ہاؤس ہولڈ، پورے پاکستان کی جتنی بھی آبادی ہے آلموسٹ میکسیمم یعنی کہ 80%، 70%، 50% لوگ ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں سوسائٹی کے اندر. اور جو بھی کسی کی اسکل ہے، کسی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی سروس ہے، وہ اپنے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں، تو آبویسلی وہ ملک کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے. ہماری جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا، ہماری انکم بڑھے گی. اور جس سے فار ایگزامپل اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کے پاس زیادہ ٹیکس ریونیوز جائیں گے، اور گورنمنٹ ان لوگوں کو پھر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہوگی کہ جیسے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی غریب ہیں، جو بلو پاورٹی ہیں، تو ان کی کم از کم جو سروائیول کی تھریش ہولڈ ہے اس کو وہ پورا کرنے میں مدد ملے گی. اور جو جنرلی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ہوگا. تو مطلب اوور آل ہم نے ہاؤس ہولڈ انکم کو بڑھانا ہے. یہ ہے سمپل کنسیپٹ. لیکن ابھی شہریار سے بھی ابھی پوچھتے ہیں کہ آپ اکانومی کو کیسے بیسیکلی فنڈامنٹلی کیسے دیکھتے ہو، اور کیسے یہ ہمارے لیے نا بہتر ہو سکتی ہے. سر بیسیکلی اکانومی میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، جس طرح بیسک نیڈز ہیں. اگر ہم کسی ایک پوائنٹ سے بات کریں، اگر میں کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہوں گا تو وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن اس لیے کیونکہ ایجوکیشن ایک کسی بھی ملک کے لیے کور فیکٹر ہے. کیونکہ جب تک آپ کے جو سٹیزنز ہیں وہ جب تک سویلائزڈ نہیں ہوں گے، جب تک ایجوکیٹ نہیں ہوں گے، انہیں کیا پتہ لگے گا کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ کسی بھی آپ خاندان کو دیکھیں، اس کی نسل تبھی پروان چڑھتی ہے. اب جس طریقے سے آپ مغلیہ دور کی طرف دیکھیں تو وہ محمد بن قاسم نے 13 سال میں کس طریقے سے فتح حاصل کی. کیونکہ وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایجوکیٹو بیک گراؤنڈ تھا، کہ ایک نسل کی اس کو بنایا جا رہا تھا، پروان چڑھایا جا رہا تھا. اسی طریقے سے اب ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کیا ہے، کیونکہ میں نے خود ٹیسٹنگ ایجنسیز میں کام کیا ہوا ہے. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ بچے نو ڈاؤٹ ایئرلی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، گریجویٹ ہو رہے ہیں، ماسٹرز پی ایچ ڈی ہولڈرز. لیکن ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ڈگری اس کے ہاتھ میں کسی اور چیز کی ہے، اور وہ جاب اپنا جو ہے ایکسپیرینس کسی اور چیز میں بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب وہ آگے وہ اپنے جو بچوں کا ہے وہ ڈیلیورنس کچھ اور کر رہا ہے. کیوں اس کی بیس بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، وہ مارکیٹنگ کی جابس کر رہا ہے، اور بچوں کے لیے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بھئی جو ان کے اندر ہوگا تو میں آگے دیکھ کے ان کو میں پالش کروں گا. دوسری چیز سر یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے، اب ہماری یونیورسٹیز اب ایک بزنس ہب بن چکی ہے. ہمارا یہ ایجوکیشنل سسٹم ہے. اسکول دیکھیں، اساتذہ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے لیکچر اپنے ڈیلیور نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہے شام کو ہم اگر ادھر ہی پڑھا دیا تو ہم اکیڈمی میں کیا کریں گے، بچے اکیڈمی میں نہیں آئیں گے. اچھا، یونیورسٹی میں آپ جائیں، یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ ایک بچہ مطلب ہوش سنبھال لیتا ہے، مطلب میچورٹی کی طرف قدم رکھ لیتا ہے. تو پروفیسرز ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، جتنے بھی انہیں پتہ ہے کہ یار ہم نے اپنے پر لیکچر چارج کرنے ہیں. اور ہمارا کام ہے لیکچر دے دینا، بچے پڑھتے ہیں، مستقبل بنتا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بچے بھی کیا کر رہے ہیں، 4 ایئر پروگرام میں اگر انٹر ہو رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بس 8th سیمسٹر پہ ان کی نظر ہے، فائنل سیمسٹر پہ پروجیکٹ پہ نظر ہے کہ بھئی ہم نے کسی طریقے سے پاس آن کرنا ہے، اور ڈگری بس ہمارا وہ کاغذ جو ہے ہمارا، ان کا کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم نے کہیں انٹرنشپ کریں ود ان دا ڈگری پروگرام، یا ہم کہیں پہ چھوٹی موٹی جاب کریں، اپنے آپ کو پالش کریں. پریکٹیکل لائف میں آگے ہم لوگوں نے انٹر ہونا ہے اس طریقے سے. اچھا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اب یونیورسٹیز بھی جو ہیں، ایک اسٹوڈنٹ میرے نزدیک، کیونکہ میں نے اپنے بیچلرز میں ماسٹرز میں یہ چیز فیل کیا کہ ایک لڑکا ہے کہ یا فیمیل ہے جو کیلیبر نہیں ہے لیکن وہ بھی ڈگری لے کے نکل جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ اب یونیورسٹی تو ڈگری دے رہی ہے، اب یونیورسٹی کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ اگر وہ فریز کر دیتے ہیں تو ایک فریز کرنے کے یا ایک سیمسٹر کے یونیورسٹی کو چارجز مل رہے ہیں 50-60,000، لیکن ہر سال اس کو ایک بچہ مل رہا ہے جو ایڈمیشن کروا رہا ہے 1.5 لاکھ روپے میں. تو وہ کیوں نہ ایک بچے کو ایک کاغذ ڈگری کا دے کے تو وہ فارغ کرتے جائیں گے. تب بھی جو ہے ہمارا امپلائمنٹ ریشیو کم ہوتا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا جو ایفیکٹ پڑتا جا رہا ہے کہ دیکھیں اب مطلب جتنے بھی ہمارے
سارے ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے, ماسٹرز کر رہے ہیں, وہ ٹرن اوور ہو رہے ہیں, اوورسیز بنتے جا رہے ہیں, باہر ملک میں جا رہے ہیں. آلدو کہ ریمیٹنس آئیں گے, وہ تو ایک بات کا فیکٹر ہے کہ آپ کو ریمیٹنس ملنا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ فرنٹ فٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیک بینچرز ہیں. وہ کہاوت ہے کہ ملک کو بیک بینچرز ہی چلاتے ہیں. آپ ہمارے جتنے پولیٹیشینز دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ریجیکٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہ آلدو بیک بینچرز کافی کیونکہ بیک بینچرز پریکٹیکل لائف میں وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں. وہ بیک بینچ پہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ وہ پڑھے اور پوزیشن لے کے فرنٹ فٹ پہ بیٹھ کے تو اس طریقے سے فوکس کرے, ٹھیک ہے. اب فرنٹ فٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شارپ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں, تبھی وہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکچرز وغیرہ صحیح طریقے سے اٹینڈ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بجائے وہ اپنے اسکلز اپنے مطلب اس طریقے سے مائنڈ کو پاکستان میں یوز کریں, وہ نکل جاتے ہیں باہر. چلیں اس کے اوپر آتے ہیں ہم نا, کیونکہ اس کے اوپر ہم کافی تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے یہ انٹروڈکشن ابھی لینا ہے کہ مطلب اکانومی ہے کیا, تاکہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں اور پھر اس کے اندر ڈیٹیل میں چلے جائیں. تو ویری گڈ, جیسے شریعہ نے بھی کافی ہائی لائٹس کی ہیں چیزیں. ایجوکیشن از ون آف دا فیکٹر کہ ہماری انٹرنل جو ہماری انکم ہے یا اکانومی ہے وہ ہم امپروو نہیں کر پا رہے. تو ابھی ہمارے پاس سہیل ہیں, سہیل بھی اپنی بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں اپنے حالات حاضرہ کے اوپر. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکانومی کو آپ سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں, اور آپ کی زندگی میں وہ کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ بہت شکریہ سر, آپ نے آج ایک بہت اچھا ٹاپک پہ جو ہمیں بات کرنے کا, اور آپ نے ہمیں موقع دیا ہم اس پہ بات کر سکیں. اور بہت شکریہ کہ آپ نے وہ قیمتی وقت آپ نے ہمارے لیے نکالا اور آڈینس کی نکالا تاکہ وہ بہت کچھ سیکھ سکیں. بالکل میں شریار بھائی کی بات سے ایگری کروں گا کہ ایجوکیشن ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے, لیکن جہاں تک ایجوکیشن تو ہے, لیکن ایک اس کے ساتھ ایشو یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا پریکٹیکل لائف اور ایز اے ایکسپیرینس آپ کا. اور جو سب سے بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں اکنامک کیونکہ ہماری نیگیٹو میں جا رہی ہے یا ہم اکنامک میں کیوں گرو نہیں کر رہے, تو اس کی جو وجہ آ رہی ہے ہماری مینجمنٹ میں آ رہی ہے. وہ آپ کی ہائر کلاس میں بھی ہو سکتی ہے, لو کلاس میں بھی ہو سکتی ہے, اور وہ آپ کی سوشل لائف میں بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی ہو سکتی ہے. اور پرسنل لائف میں ایسے ہے کہ اگر آپ اپنے ایک گھر کی مثال لے لیں, اگر آپ گھر میں آپ کے گھر میں جو سرپرست ہے, جو آپ کے گھر کا لیڈر ہے, وہ آپ کے گھر کو ایک اچھی طریقے مینیج نہیں کر رہا, تو وہ بے شک 3 لاکھ کما رہا ہے, 5 لاکھ کما رہا ہے, اس سے زیادہ اس کے خرچے ہیں, تو وہ اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا. اب ایک اسی طرح شخص ہے جس گھر میں 3 سے 4 بندے ہیں اور ان کا کمانے والا ایک ہے, تو وہ بھی اس گھر میں صحیح طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن ایک گھر ایسا ہے جس میں کمانے والا ایک ہے, لیکن وہ اپنے گھر کو ٹھیک طریقے سے مینیج کر رہا ہے اور وہ ایز اے گڈ لیڈر ورک کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ملکوں یا ایسے معاشرے میں اکنامک کا منفی میں جانا یا معاشیات کا منفی میں جانا بہت ممکن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مینجمنٹ کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں تو ہم اپنی جو اکنامکس کو ہے اچھی طریقے سے پازیٹیو اور اپنے ملک کا GDP بڑھا سکتا ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا اکنامکس کے ساتھ کیسا یعنی کہ ایک کیا فرق پڑتا ہے اکنامکس کو اس کو اس میں سمجھنے میں, اور ایک عام آدمی کا اس پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے اگر وہ اسے یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک میں تو زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں بس ہم دیکھ لیں گے, جو بھی ہم کما رہے ہیں دیکھ لیں گے, لیکن وہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز ہے وہ اسے سمجھ کر نہیں چلتے اور نہ بھی اس میں کوئی پلان یا منصوبہ بندی بناتے. ویری گڈ. تو بڑی زبردست بات کی سہیل نے.